میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ابھی اور ٹھہر جا، کہ میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے، اور حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ بنائیں تو بات بنتی ہے۔ حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسائے جام، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ اور مقطع میں کیا ایک دل کی تمنا ہے، شاعر کہتے ہیں مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں کہ سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور اس سے اچھا سٹارٹ میرے نہیں خیال کہ کوئی ہو سکتا ہے جو ناز شریف سے سٹارٹ کیا گیا ہے آج کی ٹرانسمیشن کا۔ اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیو نیوز کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان،
اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور پیغام رمضان کے ساتھ. اور سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس طرح سے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود تھے عمران حسن قادری صاحب, انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے آج کے اس دن کا آغاز کیا ہے, اس مبارک مہینے کا آغاز کیا ہے. اور یہ وہ ٹائم ہے نا پورے سال میں جب دس از دا ٹائم ٹو کلین آر سول, دس از دا ٹائم ٹو کلین آر باڈیز, جس طرح سے بالکل ایسی ہے جس طرح سے اللہ پاک نے اس نظام کو بنایا ہے تو اس پر صحیح طرح سے چلنے کے لیے ہمیں جو راستہ بتایا گیا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف بھی ہم کرواتے جاتے ہیں. نعت خواں عمران حسن قادری صاحب نے جس طرح سے آج کے دن کا آغاز کیا ہے جتنے زبردست طریقے سے, اور مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید امین الحسنات صاحب, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ رمضان میں رہتا ہے وہ کچن کا پارٹ رہتا ہے. تو ہمارے جو شیف ہیں ثنا, ان کو ہم نہیں بھول سکتے ہیں. ثنا افتخار ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, زبردست پروگرام کے زبردست اینکر. وسیع شاہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے, اداکار و کمیڈین ہیں جواد وسیم, وہ آج ہمیں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ڈائٹ کو لے کر, کیونکہ بہت سے ایشوز رہتے ہیں ہمیں کہ ہم سحری میں کیا کھائیں, ہم افطار میں کیا کھائیں, بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں. تو ماہر غذائیت اچھا اکثر ایسے بھی ہوتا ہے انوار کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے تو ہم نے 30 دن جو ہے فاسٹ کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہماری ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی. تو یہ جو کانسیپٹ ہے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا, یہ بھی رمضان سے بہت انٹر ریلیٹڈ ہے. بالکل ایسی ہے. اور دیکھیں نا سائنس بھی آج 1450 برس بعد بھی سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ فاسٹنگ ہمارے لیے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے, کتنی بہتر ہے کہ ہمارا جو جسم ہے کس طرح وہ کلین ہو جاتا ہے. تو یہ روزے کی فضیلت پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم ساتھ ساتھ کچن میں بھی آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے مزے کے کھانے پک رہے ہیں, اس کی جو ریسیپیز ہیں, کیونکہ وہ پھر ہنا بعد میں کچن میں جا کے جوائن کریں گی. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا, افطار کا ٹائم بھی قریب آ جائے گا. ہم روزے کی فضیلت پر بات کرنے جا رہے ہیں, قرآن کی فضیلت پر بات کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو پورا مہینہ ہے رمضان کی جو اہمیت ہے اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. اور روزانہ ہم کہتے ہیں نا کہ 30 دن تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ چاند رات تک رہے گا. اور انشاءاللہ سے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کچن کی طرف. کشمیر کے کچن میں میں چاہوں گا کہ ہنا جائیں اور ہمیں بتائیں کہ آج کیا بن رہا ہے, کون سی ایسی ریسیپی ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو ہمارا جو کشمیر کا جو کچن ہے نا وہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ روا دوا ہے, اور بہت سی انگریڈینٹس پڑے ہوئے ہیں. لیکن میں سب سے پہلے پوچھوں گی, السلام علیکم ثنا, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ثنا آج کشمیر کے کچن سے آپ کون سی ریسیپی بنا رہی ہیں؟ چکن ڈرم اسٹکس. چکن ڈرم اسٹکس بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں سبروسو کا چکن یوز کیا ہے کیونکہ وہ ہائیجین سے بہت پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تھوڑی سی آپ انگریڈینٹس کے بارے میں بتائیں گی؟ جی, ہمارا اس میں بون لیس چکن ہے, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا کارن فلاور ہے, میدا ہے, سویا سوس ہے, سرکہ ہے, اور ہمارا ایز ٹو ٹیسٹ سالٹ ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے اسپائسیز ایڈ ہیں, ڈفرینٹ اسپائسیز ایڈ ہیں. اور اس کو میرینیٹ آپ نے کیسے کیا ہے؟ ہم نے اس کو میرینیٹ کیا ہے. پہلے تو ہم لوگوں نے بون لیس چکن کو ہم نے بلینڈ کیا ہے. بلینڈ کرنے کے بعد ہم نے سویا سوس, سرکہ, اس کے بعد اسپائسیز ہیں ہماری, یہ بلیک پیپر ہے, نمک ہے, یہ چلی فلیکس ہے, گارلک جنجر یہ پیسٹ ہوگا, لیکن یہ پاؤڈر ہے. تو یہ ہم لوگوں نے اس کو یوز کیا اور اس کو مکس کر کے. ٹھیک ہے. اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں رافع. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور رافع آپ نے کیا کیا ہیلپ کی ہے؟ میں نے فلیکس کریش کیے ہیں, اس کے بعد یہ چیزیں میزن پلیس سیٹ کی ہے, کچن میں وہ چکن کو وہ بون لیس کی ہے. اچھا, رافع لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ, جی اور رافع بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے, اور ویسے بھی کھانا جب آپ کو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے تو رافع کا جو میں نے کام دیکھا ہے نا, وہ جو گارنشنگ وغیرہ کرتے ہیں, چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کر کے پریزنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. لاسٹ ایئر بھی رافع ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں کچن پہ, اور اس سال اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثنا بھی آ چکی ہیں, تو یہ اچھا کمبینیشن اور ٹیم ورک ہے. بالکل. ابھی ہم مطلب کہ افطار کا وقت ابھی ہے, لیکن آپ تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں. اچھا, میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو ہمارا کچن ہے اور یہ ہے کشمیر کچن ہے بیسیکلی, اور ہمیں یہ کچن جو ہے ہمارا سپانسرڈ ہے. اور آپ کو میں بتائی چلوں کہ کشمیر بناسپتی کے کیا فائدے ہیں, اور یہ ہم سب کا انتخاب ہے. ہم سب گھر میں چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں, ہماری جتنی فیملی ہے, وہ صحت مند رہے اور وہ بالکل ڈائٹ کے ساتھ بالکل کانشیس رہے. تو کشمیر بناسپتی گولڈ نہ صرف پہلے سے زیادہ جو ہے دانے دار ہے, بلکہ پریمیم گولڈ پروڈکٹس کی پیکیجنگ میں تبدیل ہو چکا ہے. ہماری نئی پیکیجنگ میں گولڈن رنگ کشمیر پریمیم گولڈ کی بہترین کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے, جبکہ سرخ رنگ کشمیر پریمیم گولڈ کا نیا رنگ بن چکا ہے. اور ہمارا سفر یہاں تک ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایزی ٹو پور ہے اور ایزی ٹو یوز ہے. اور اس کا جو سٹینڈنگ پاؤچ ہے وہ بھی ابھی متعارف کروا دیا گیا ہے.
हमारी जदीद टीम टीवी जो स्क्रीन्स के ऊपर जो नई टीवी चल रही है उसमें एनिमेटेड जो शॉट्स लिए गए हैं वो भी किचन से हैं, रिलेटेड हैं, और इसमें जो फूड इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आप देख रहे हैं कि वो बेहतरीन तरीके से ये जो कश्मीर बनास्पति की तरफ से दिया गया है। तो आप अपने घर में कश्मीर बनास्पति का इंतखाब करें और ज़रूर इस साल जो है रमज़ान मुबारक में अपने कहते हैं ना कि अपने टेबल का हिस्सा बनाएं। तो हम अब तो कश्मीर किचन से आप थोड़ा सा और हमें बता दें कि आप किस तरह इसको पोर अप कर रही हैं। और ये हिना इसमें टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सबको जल्दी होती है, तो मेरा ख्याल है जो भी हम रेसिपी शेयर करें उसका ये ज़रूर बताएं कि टाइम टेकिंग कितना है। लोगों को उनके लिए बड़ी कन्वीनियंस हो जाती है कि कितनी देर में कौन सी चीज़ रेडी हो सकती है, किसी दिन अगर वो लेट भी हो जाएं। अक्सर ऐसे भी होता है ना कि हम लोग टीवी स्क्रीन पे देख के ही जल्दी जल्दी जाके रेसिपी जो होती है वो बना रहे होते हैं। तो ये इजी टू पोर है और इजी टू यूज़ है कश्मीर बनास्पति। लेकिन आप जो बना रही हैं वो बताएं, आप क्या इसको कैसे आपने मैरिनेट किया? आपने मतलब इसमें हम लोगों ने बोनलेस चिकन है, बोनलेस चिकन में हमने ये इंग्रेडिएंट्स किए हैं, उसके बाद इसको मिक्स करने के बाद हमने ये बॉन पे किया है। तो इसका ये है कि जब हमने इसको बॉन पे मतलब ये इसका मिक्सचर ऐड किया है तो हम इसको 30 to 25 मिनट्स हम इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे। उसके बाद देन हम लोग इसकी कॉटिंग करके इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो आप हीट जो ऑयल है वो हीट हो चुका है? हाँ जी, बस हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो तैयारियां इस वक्त जारी हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ जैसे हिना भी अभी किचन में मौजूद हैं। न्यू न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान का ये सिलसिला जारी है और आज हम अपने मजहबी स्कॉलर से भी बात करेंगे, रमज़ान की फजीलत के हवाले से भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यू न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में। और मुझे एक बात का दुख भी हो रहा है कि मैंने हिना को इंट्रोड्यूस भी करवाना था, हिना को वेलकम भी करना था। इमरान साहब ने जब नात पढ़ी है तो हम उस नात में खो गए थे, तो मैं हिना को सही तरह से वेलकम नहीं कर सका। न्यू न्यूज़ पर ऑनबोर्ड आने के लिए और उसके साथ साथ पैगाम रमज़ान का हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत वेलकम पूरी टीम की तरफ से। कैसा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस जा रहा है? अभी तो वैसे पहला दिन है बट स्टिल कैसा फील कर रही हैं आप? रमज़ान की अपनी रौनक बहुत होती है और ट्रांसमिशन को कहते हैं ना कंडक्ट करना ही कहते हैं ना कि यू आर वेरी स्पेशल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह's eyes कि you do a रमज़ान ट्रांसमिशन। बिल्कुल ऐसी लोगों की रहनुमाई के लिए जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी। तो मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मजहबी स्कॉलर से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रमज़ान मुबारक की फजीलत पे और उसकी अहमियत के ऊपर। तो हम सबसे पहले अपने मजहबी स्कॉलर सैयद अमीनुल हसनात के तरफ रुख करेंगे। आप ये बताइएगा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रमज़ान मुबारक की क्या अहमियत और फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। सबसे पहले तो किसी भी चीज़ की अहमियत इसी बात से वाज़ेह हो जाती है कि उसका ज़िक्र कुरान में हो रहा है। बेशक इससे बढ़ के हम उसकी फजीलत और अहमियत की तरफ कैसे चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसका ज़िक्र कुरान में कर रहा है वो कितनी अहम होगी। हमारे पास सुबह से शाम तक और पूरा महीना और पूरा साल बतकाज़े बशरियत हम गुनाहों में सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, किसी न किसी सूरत में हम मशगूल रहते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लगता रहता है। बिल आखिर हमारा एक जो कल्ब है, दिल है, वो गुनाहों की वजह से स्याह हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसी मामले की वजह से अपने महबूब के उम्मतियों के लिए ये इनाम रखा, ये रमज़ान रखा कि जितने भी गुनाह कर सकते हो वो कर लो, मेरी रहमत का मुकाबला नहीं करते। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगला इश्काल भी दूर कर दिया कि कहीं उम्मत मुस्तफ़ा ये ना सोचे कि शायद हम पर कोई बर्डन डाल दिया है ना। फरमाया पहले ही उसका अज़ाला कर दिया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये ना सोचना कि सिर्फ तुम पर है बल्कि तुम्हारे से पहली उम्मतें जो गुजरी हैं उन पर भी फ़र्ज़ किया गया है। क्यों फ़र्ज़ किया गया? जो आपका सवाल था कि इसकी अहमियत क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम्हारे जो गुनाह हो चुके हैं, ताकि तुम्हारे से जो गलतियाँ बतकाज़े बशरियत हो चुकी हैं उनका अज़ाला किया जा सके। और कसीर तादाद में अहादीस इस पर जो है वो मरवियात हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन बात अभी मैं करता चलूँ, हज़रत दाता अली अजवेरी, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई
कशफुल महजूब के अंदर आपने ये लिखा है, फरमाया कि मुझे आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह औसीनी, आका मुझे कोई वसीयत फरमा दें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने हवा से खमसा को दुनिया की जानिब से रोक लो और अल्लाह की जानिब खोल लो। और असल मकसद रमज़ान मुबारक का भी यही होता है। भूख तो कोई माना नहीं रखती, वो तो हम आम रूटीन में भी डाइट करते ही रहते हैं, वो तो हो ही जाता है। लेकिन शो के शुरू में भी कहा कि बहुत से नाम आ गए, इंटरमिटेंट फास्टिंग आ गई है, उसके नाम पर भी तो हम लोग ये सारी चीजें करते हैं। तो रमजान मुबारक में तो उसका करने का सवाब कितना ज्यादा, सवाब और मकसद ये है कि हम उससे लअल्लकुम तत्तकून, असल में मकसद है कि हम उससे फ़ायदा हासिल करें, हम उससे तकवा हासिल करें, हम बुराइयों से दूर हो जाएं। अगर रोज़ा रख कर भी झूठ बोलने हैं और रोज़ा रख कर भी फ़रेब करने हैं और हर तरह के गुनाहों में शामिल रहना है, तो वो सिर्फ एक भूख हड़ताल का नाम है। मैं आपसे यहाँ आपको कता कलामी के लिए माज़रत यहाँ से पूछूंगी कि जो लोग रोज़ा रख के पूरा पूरा दिन सो जाते हैं और रोज़े के वक्त उठते हैं और रोज़ा खोलते हैं, तो उसके बारे में कोई अहकाम है, क्या हुक्म है? जी, सबसे पहले तो आधा सवाल आपका उनके हक में है और आधा उनके खिलाफ है। जो सीधी बात है, असल में बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि नौम साइमी इबादा, कि रोज़ादार का सोना भी इबादत है। लेकिन हमारे अहबाब ने इसको इतना डीपली और सीरियस ले लिया कि वो कहते हैं कि हमने अब सिर्फ यही इबादत करनी है कि सहरी कर ली, उसके बाद अफ्तारी के टाइम उठ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जहाँ रमज़ान शरीफ की फजीलत बताई है, साथ ही साथ फरमाया कि इसमें अगर तुम नफल करते हो, नफल पढ़ते हो तो सवाब फ़र्ज़ का मिलता है, अगर फ़र्ज़ अदा करते हो तो सवाब 700 फ़र्ज़ों तक मिल जाता है। और अगर हम एन वो फ़राइज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर फ़र्ज़ किए हैं, वो मामलात, वो इबादात जो हम पर फ़र्ज़ हैं, रमज़ान से हट कर भी जिनका हिसाब होगा, तो हम रमज़ान में अगर उनको छोड़ते हैं तो अगर सवाब डबल मिलता है, उन चीज़ों को छोड़ने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाराज़गी भी डबल होती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, हसना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब से भी मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। तकरीबन 10 साल हो गए हैं कि आप न्यूज़ पर आ रहे हैं, ट्रांसमिशन का हिस्सा भी बनते हैं। आज भी जब हमने रमज़ान का आगाज़ किया है तो आपकी आवाज़ के साथ जी मैं बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और मैनेजमेंट का कि हमेशा से जो मोहब्बतों का सिलसिला है वो जारी है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैनल्स पे जाता हूँ, लेकिन न्यू हमेशा लगा है कि अपना घर अच्छा कनेक्शन बन गया। हाँ जी, बहुत ज़्यादा वो फील भी होता है। जी जी, और मैं मतलब काफ़ी तवातर के साथ ट्रांसमिशंस करता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो नासिब किस तरह से फिर रूटीन गुजरती है रमज़ान में, क्योंकि बहुत से शोज़ में भी आपको जाना होता है, बहुत सी तकारीब में भी आपको जाना होता है, खूबसूरत आपकी आवाज़ है, बहुत से लोग आपको बुलाते हैं, तो कैसे रमज़ान गुजारते हैं? रमज़ान में तो ये है कि हमें तो सारा साल इंतज़ार हुआ करता है इसका, क्योंकि ये बरकतों का, रहमतों का महीना है बेशक, और इसमें आपकी पूरी जो ना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर देता है ये। और ये इसीलिए है कि हम पूरा साल इसको जो है ना वो कैरी करें, जो बदकिस्मती से नहीं होता। लेकिन ये है कि रमज़ान फिर भी एक दर्स दे जाता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए। इसमें इस्लामी जो भी होता है तरीके के, झूठ नहीं बोलना, हर एक बंदे के साथ सिला रहमी करनी है, तो ये सारी चीज़ें इस्लाम सिखाता है। और कोशिश होती है कि एक महीने की जो प्रैक्टिस है वो आगे इंसान कैरी करे, तो बेहतर यही है कि उससे भी मामला बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारी जो घरों की रूटीन है सबकी अलग अलग है, सबका नाश्ता करने का टाइम अलग है, इस वजह से सहरी पर सारे इकट्ठे होते हैं और इफ्तार में पर सारे इकट्ठे होते हैं। तो इफ्तार की बात की है तो आपको पता है सेट पे खुशबू जो है वो आ रही है। और क्यों ना हम किचन का रुख करते हैं, तो हमारा जो कश्मीर किचन में हमारे जो ड्रम स्टिक्स बन रहे हैं, तो उसकी रेसिपी भी वापस बताते हैं अपने नाजरीन को, और ये भी बताते हैं कि कितने मिनट में ये रेसिपी बन सकती है। तो हमारी शेफ़ सना जो हमारे साथ मौजूद है, सना क्विक रेसिपी बताओ, क्योंकि जो नाजरीन ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी, जल्दी से बताओ। हमारा चिकन बोनलेस है, बोनलेस में हमारा ये ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, रेड चिली फ्लेक्स है, और हमारा सोया सॉस है, ये विनेगर है। इसको बाद में कॉर्नफ्लोर भी है, कॉर्नफ्लोर और मैदा हमने ऐड करके इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमने अपने बॉन्स में लेना है। ये जितना भी मैं रेसिपी बता रही हूँ सिर्फ 6 लेग्स की, ठीक है, 6 लेग पीस की हैं। हाँ। उसके बाद जब आपने इसको फ्राई करना है, एक कोटिंग करनी है कॉर्नफ्लेक्स के साथ, आपने इसको फ्राई करना है। और ये तैयार भी हो गए हैं। हाँ जी,
کیا خوشبو آ رہی ہے خوشبو تو بہت زبردست آ رہی، بالکل ایسے ہی ہے، اور لیکن افطاری میں بھی کافی ٹائم باقی ہے، ابھی باقی ہے، لیکن اچھا ہے کہ ہماری جو تمام ریسیپیز ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، لوگوں کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا تو اس حساب سے اپنی تیاری بھی کر سکتے بالکل. ایسی کوئک ریسیپی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ افطار میں سب کے روزے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی جلدی ریسیپی ہو، تو ہم اپنے ناظرین کو کوئک ریسیپیز بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جلدی میں کہتے ہیں کہ ودن 10 منٹس ہی ریسیپی بن سکتی ہے. ہاں جی، جو ہم نے چکن کو رکھنا ہے نا وہ 1 آور کے لیے رکھنا ہے، آپ نے میرینیٹ کر کے 1 آور کے لیے رکھنا ہے، اس کے بعد یہ 10 منٹ میں آپ کی ریڈی ہوگی. 10 منٹس میں ہماری ریسیپی ریڈی ہو جائے گی. اور ہمیں بتائیے جو ہم نے یوز کیا ہے آئل، یہ ہے کشمیر بناسپتی، تو آپ لوگ اپنے گھر میں کشمیر بناسپتی کا آئل یوز کریں اور مزیدار قسم کے ڈرم سٹک جو ہے جھٹ پٹ ریسیپی کے ساتھ تیار کروائیں. تو اب بالکل ایسی ہے، مہمانوں کے ساتھ جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارا، ہم آپ سب بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح سے ہم رمضان کی فضیلتوں کو ڈسکس کرنے آج یہاں پر موجود ہیں. امین صاحب نے بڑی خوبصورت یہ بات کی تھی کہ بہت جس طرح سے لوگ کوشش کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، ہم لوگوں کی سب سے پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی روٹین کو بہت زیادہ بہتر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہوں گا امین صاحب سے یہ بھی جاننا کہ جنت کے دروازے کا ایک ذکر ہے خاص طور پر قرآن کریم میں روزے داروں کے لیے، اس حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کی آگاہی ضرور کیجیے گا. ماشاءاللہ، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. جس طرح قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے جی روزے دار اور رمضان المبارک کا، تو قیامت والے دن یہ بڑی خاص بات ہوگی. جنت کے چونکہ 8 دروازے ہیں حدیث مبارکہ کے مطابق، اور ایک ایک دروازہ جو ہے وہ اپنے حقدار کو خود آواز دے گا. مثال کے طور پر اگر سخی ہے، منصوب ہے، اگر سخی ہے تو اس کو باب الصدقہ آواز دے گا کہ تو اپنے پیسے جو ہے وہ صدقات کرتا رہے تو آپ مجھ سے گزر. اسی طرح حاجی کو باب الحج آواز دے گا، اور نماز والا باب الصلاۃ جو ہے وہ نمازی کو آواز دے گا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو روزہ دار ہوگا اس کے لیے باب الریان ہوگا. باب الریان ہے، باب الریان. پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ باب الریان کیا ہے؟ فرمایا یہ تر و تازگی کا دروازہ ہے، جب اس کے نیچے سے گزرا جائے گا تو گزرنے والا تر و تازہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی خاطر بھوک میں رکھا اور اپنی ساری نفس امتحان کو پاس کیا، سارا امتحان پاس کیا، اپنی ہر چیز جو اس کا نفس مانگتا تھا اس نے چھوڑا. اب وہ ساری کی ساری کمیاں جب وہ وہاں سے گزرے گا اللہ تعالیٰ کے اس دروازے کے نیچے سے باب الریان سے، تو وہ تر و تازگی کا دروازہ ہے. لیکن میں یہاں پر آپ کو ایک بڑی عجیب اور لطیف ترین بات سناتا ہوں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حاجی ہیں، جو حافظ ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، وہ جنت میں جب جائیں گے ان کی دعوت ہوگی اندر کہ جائیں گزر جائیں. اندر آپ کی دعوت کا اہتمام ہے. اندر حاجی جا رہے ہیں، اندر جا کے اپنی دعوت کے ان کے انتظام موجود ہیں، وہ جو چاہیں گے وہ درخت اپنا پھل اس کے سامنے کرے گا. لیکن عجیب بات یہ نہیں ہے، عجیب بات یہ ہے سب کو اجازت ہوگی گزریں، ایک ایک کر کے سارے گزرتے جا رہے ہیں، اندر دعوت کا اہتمام ہے. لیکن جب روزے دار گزرنے لگیں گے تو ان کو روک لیا جائے گا کہ تمہیں جانے کی اجازت نہیں، باب الریان سے باہر رہو. تو سارے روزہ دار وہیں رک جائیں گے کہ ابھی کیا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمیں اندر جانے کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ یہ دروازہ تو ہمارے لیے تھا، ہمارے لیے تھا. لیکن یہاں پر حکم ہوگا ان کی دعوت کا اہتمام اندر کیا ہے، چونکہ تم نے اپنے نفس پر قابو پایا اور متقین میں رہے اور اپنے بھوک کو برداشت کیا ہماری خاطر، تو تم نے جو کھانا چھوڑا تھا آج تمہیں اندر کھانا بعد میں ملے گا. تمہیں جنت کے باہر پہلے دعوت کی جائے گی، تم اندر بعد میں جا کے دعوت کا مزے اڑاؤ گے. پہلے باہر دعوت کرو. اللہ رب العزت نے تمہاری دعوت کا باہر اہتمام کیا ہوا ہے، اور پھر وہ باہر دعوت کے مزے لوٹ کر پھر وہ باب الریان سے گزر کے دوبارہ اندر جا کے دعوت کریں گے. یہ خاص مرتبہ اور مقام روزے داروں کو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو اسناد صاحب جس طرح سے یہ کہا جاتا ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں منسٹرز کا پروٹوکول ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ باب الریان کے بعد جو روزے دار ہوں گے ان کا ایک الگ سے پروٹوکول ہوگا، VVIP گیٹ ہے یہ ان کے لیے. جی یہ خاص ان کے لیے اہتمام ہے. میں نے وہ عرض کیا کہ یہ مقام اور کسی عبادت گزار کو نہیں ملے گا. اور ایک اور بڑی خاص بات، جب ہم کسی کا حق مارتے ہیں تو آپ نے بڑی احادیث علماء سے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن وہ اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اٹھا کے لے جائیں گے. لیکن یہ جو روزہ ہے نا جی، یہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ کہیں نہیں جائے گا، یہ کہیں نہیں ہمارے ساتھ ہی رہے گا، یہ ساتھ رہے گا. یہ خاص مقام اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو عنایت فرمایا ہے. اور ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اجر رکھا ہے. مثال کے طور پہ نماز کا الگ اجر، روزے کا، ہر چیز کا الگ اجر. لیکن روزہ دار کے لیے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی چھوٹا موٹا اجر نہیں ہے، بلکہ فرمایا تمہارا اجر، اللہ فرماتا میں خود ہوں، میری ذات تمہارا اجر ہے، میں انا عاجزی بھی، میں تمہارے لیے اجر ہوں.
اس کا اجر ڈھونڈنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑے گا, سب کے لیے زیارت ہوگی اور روزہ دار کے لیے زیارت نہیں ملاقات ہوگی. سبحان اللہ. اچھا, جس طرح سے آج ہم سائنس کی بات کرتے ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سائنس کو مان کر, ٹیکنالوجی کو مان کر پھر وہ اسلام کی طرف آئے, پھر وہ نماز روزے کی طرف آئے. 1450 برس بعد جب سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ روزے کے کتنے زیادہ فائدے ہیں, تب لوگ ماننا شروع ہوئے ہیں. اور ہمیں ہمارے دین میں کب سے ہمیں یہ بتا دیا گیا. بے شک ایسا ہی ہے. اس لیے یہ جو ہم سحری کرتے ہیں صبح اٹھ کر, جی, اس کا سائنس کے اندر آپ دیکھیں کہ جو صبح اٹھتا ہے, سائنس کے حق میں کتنا اس کے حق میں بات ہوتی ہے. بالکل اس کی ہیلتھ, کیا آپ اتنے ہیلدی رہیں گے, آپ اتنے فریش رہیں گے. اور اسلام نے اس کو, آقا علیہ السلام نے جو چیزیں آج سائنس ہمیں بتاتی ہیں, آقا علیہ السلام 1450 سال پہلے ہمیں بتا کے گئے ہیں, اور آہستہ آہستہ سائنس بھی ان چیزوں کو تسلیم کر رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں پہلے سے تسلیم کرنی چاہیے وہ ہمارے آنے والے سائنسدان اور دوسرے احباب اس کو فالو کر رہے ہیں, بجائے کہ ہمیں فالو کرنا چاہیے تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ جو اب میں بات کرنے لگا ہوں, یہ کسی نبی نے اپنی امت کے لیے نہیں کی. آقا علیہ السلام کے سوا فرمایا ساری آپ جانتے ہیں کہ 22-23 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا. بالکل پچھلی امتوں کے لیے 22 گھنٹے کا روزہ, یعنی افطاری کی ہے تو وہ افطاری ہی اگلے روزے کی اسپیشل ریلیف ملا تھا, ہمیں اسپیشل ملا. فرمایا تسحروا, تم سحری کرو. یعنی کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں جگایا, صرف سرکار دو عالم کی ذات نے اپنے امتی کو جگایا. علماء یہاں لکھتے ہیں اگر کوئی رات کو سو جائے اور سحری کے وقت اس کی آنکھ کھل جائے تو وہ سمجھ جائے وہ خود نہیں اٹھا, اسے نبی پاک نے اٹھایا. سبحان اللہ. بالکل ایسے ہی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ ان باتوں سے بندہ اتنا وہ محو ہو جاتا ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں کہ ہم کچن میں, اور کچن میں ہماری بالکل ریسیپی جو بالکل تیار ہے. تو ہم جب ڈش لے آؤٹ کر رہے ہیں, اور آپ نے یہ ڈش لے آؤٹ کری ہے ثنا جی. اچھا, یہ آپ کیسے اس کو گارنش کریں گی؟ اب میں ابھی اس کے وہ لیٹس لگاؤں گی, لیٹس کے ساتھ اس کو گارنش کروں گی. ٹھیک ہے, آپ اس کو لیٹسز لگائیں گی اور لیٹسز کے ساتھ اس کو آپ کوئی سوس بنائیں گی ساتھ؟ ہاں جی. کون سی سوس ہوگی؟ اس سراچا سوس. اوکے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں کہ ہمارے پاس ڈرنک بھی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے سب کا روزہ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک ریفریشنگ سی ڈرنک مل جائے, پیاس بہت لگتی ہے, اسی لیے ایک ریفریشنگ سی ڈرنک مل جائے تو وہ کیا ہی بات ہو جائے. اس لیے آج ہم بنائیں گے منٹ مارگریٹا. اس کے لیے ہم نے منٹ لیا ہے, لیمن جوس لیا ہے, شوگر ہے ہمارے پاس, سالٹ ہے, اور 7 اپ میں ہم یہ منٹ مارگریٹا ریڈی کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو اس کچن کے ٹاپک پر بھی ایک بار پھر سے بات کریں گے, اور جس طرح سے مذہبی اسکالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کی مزید رہنمائی کریں گے. نیو کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن پیغام رمضان جاری ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.